اطہر یہ کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بڑا اچھا اضافہ ہیں، اور بیرسٹر گوہر کا تو نہیں، سلمان اکرم ڈیفینیٹلی اچھا ہے. اچھا آپ بیرسٹر گوہر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں، خان صاحب تو اب جو حالات ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ابھی وہ جیل میں ہی رہیں گے، یہ دونوں پارٹی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی سیاست میں آپ مسلسل مزاحمت کے ساتھ ہی چلتے رہیں تو حالات صحیح ہوں گے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لچک دکھانی پڑے گی، سیاسی جماعتوں میں سیاست میں لچک دکھانی پڑتی ہے، تبھی معاملات آگے پیچھے چلتے ہیں. بالکل. تو یہ دونوں کیا اس سارے پروسیس کو لے کے چل سکتے ہیں آپ کے؟ دیکھیں سلمان اکرم راجہ سے پہلے اگر آپ بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس آ جائیں نا، وہ چیئرمین ہے. بیرسٹر گوہر صاحب ایسے ہی ہیں کہ آپ نے آسٹریلیا کی اٹیکنگ جو ہے پچ کے اوپر سپنر سلیکٹ کر لیے. بیرسٹر اگر عمران خان کی یا بانی چیئرمین کی پی ٹی آئی ادھر جا رہی ہے تو بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی ادھر جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ مٹیریل ہی نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر سکتے ہیں. اگر بیرسٹر گوہر کی جگہ اگر کوئی آج اصلی پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہوتا، وہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہا ہوتا، بیٹھا ہوتا، وہ بتا رہا ہوتا کہ ہم نے یہاں حکومت بنانی ہے. انہوں نے وہ چھپ کر کے چھوٹی سی ایک ویڈیو ریلیز کر دی ہے. یہ وہ بانی چیئرمین کی پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی ہے. ان کے اندر وہ کوالٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ایگریشن کے ساتھ لیڈ کر سکیں. جو سعدیہ بھی بات کر رہی تھی نا کہ بھرپور آپ پھر چلائیں بھرپور طریقے. وہ تو شیر افضل اور اپوزیشن کی جب میں بات کرتی ہوں نا، وہ ڈائنامکس اس ٹائم کے سیناریو جو بھی تھے، اپوزیشن میں سے اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن، بالکل سڑکوں والی اپوزیشن خدا کا واسطہ بھول جائیں، اس سے نکل آئیں. بہت ہو گیا ملک کا پارلیمنٹ کے اندر ہے، تماشا ہو گیا. پارلیمنٹ کے اندر والی اپوزیشن جس طرح کی جوش کی بات اطہر کر رہے ہیں، پھر وہ تو شیر افضل مروت صاحب زیادہ اچھا ہے. شاید آپ کہنے لگی کہ اس طرح تو پھر اطہر آپ ہی موضوع ہیں. شیر افضل مروت، شعیب شاہین، بیرسٹر گوہر، ان کے اپنے اندر اتنے اختلافات ہیں، اتنے رینکس میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک آتا ہے اسٹیٹمنٹ کچھ دیتا ہے، دوسرا اس کے خلاف بیان دیتا تھا. ایسے پارٹی لے کے چلیں گے ایسے نہیں. بیرسٹر گوہر سے تو پاکستان تحریک انصاف کی جگہ اگر کوئی بھی تھوڑا سا سیاسی زیرک انسان ہوتا، وہ اس وقت تک پریس کانفرنس کر چکا ہوتا. ایم کیو ایم والوں نے کہاں سے 18 سیٹیں کلیم کر لی ہو، تو کسی جگہ پہ ان کا نام ہی نہیں. اب کیا پر انہوں نے نہ میڈیا سے بات کی اور ان کو بار بار لوگ پہلے ویڈیو آئی ہے کہ جی پنجاب عمر ایوب تو بےچارے دیکھے نا چھپے ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب تو اسلام آباد میں بیٹھ کس نے ان کو روکا؟ گنڈا پور کی کیا پوزیشن ہے ویسے؟ علی امین گنڈا پور تو کافی لیڈ سے جیت رہے تھے، پر اب پتہ نہیں کہ چمتکار کے بعد کیا پوزیشن ہے. صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ خان صاحب نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ تو انہوں نے دعوے تو خیر یہ بھی بہت کیے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. نہیں، وہ آئی ایم ایف کو مجھے لگتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس جائیں گے. نہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہیں گے. وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں، جو لوگ ٹوٹ کے چلے جائیں گے. یہ ایک جس طرح پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا بلوچستان میں، بگٹی صاحب کوئی میری خواہش سے تو نہیں ادھر گئے نا، وہ کس طرح گئے، ساری چیزیں وہ اس طرح کے معاملات ہوں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگ نہیں رہیں گے، وہ پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن میرے خیال سے جائیں گے بھی وہ لوگ نہیں جائیں گے جنہوں نے اس پورے پروسیس میں تکلیفیں برداشت کر لی ہیں. ہاں، جب وہ اب نہیں ٹوٹے تو پھر آئندہ بھی شاید وہ انٹیکٹ ہی رہیں گے. یہ وہی والے لوگوں کے جیسے خان صاحب نے پہلے بھی اپنی پارٹی میں بہت جمع کر لیے تھے دیگر پارٹی سے، اور اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ خان صاحب ایک تبدیلی کے ساتھ آئے تھے، ایک سٹیٹس کو بریک انہوں نے کیا تھا. انہوں نے بالکل ہر اس چیز سے الگ کام کرنا تھا جو دیگر پارٹیز ماضی میں کر چکی ہیں. بٹ اس کے باوجود بھی انہوں نے ریلائے کیا انہی الیکٹیبلز پہ، انہوں نے ریلائے کیا انہی لوگوں پہ. اور آج آئی ایم شیور ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے بھاگنے والے وہی لوگ تھے. کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی بہانے بنا کر چلا گیا. سو یہ جس چیز سے پاکستان تحریک انصاف یا لیڈرشپ گزر رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوگا نا. ان کو بھی پتا ہوگا کہ انہوں نے کن لوگوں کو شامل کیا جو بھاگ گئے. انہوں نے وربلی اعتراف کیا بہت ساری چیزوں کا. اعتراف کرنا اور پھر ان کو ریپیٹ نہ کرنا دو مختلف چیزیں. غلطی کرنا، مان لینا اس کو بڑی بات ہے، اور ریپیٹ نہ کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ غلطیاں اگر واقعی آگے بھی کنٹینیو رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو جائیں گے پھر وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہیں گے، اصولاً ہونا یہی چاہیے. لیکن یہاں پہ اگین جب آپ کے مفاد کی بات آتی ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے، ہماری اسٹرینتھ جو ہے کم ہو رہی ہے، نمبر پورے کرنے، تو پھر آپ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. پھر بڑے کمپرومائز. اس سچویشن میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر تقسیم ہے
اور خان صاحب خود جیل میں ہے, جو بچے کھچے لوگ اب بچے ہیں باہر, وہ اکیلے کچھ کر نہیں سکتے, کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس میں تو ڈیفینیٹلی سعدیہ کی بات وزن رکھتی ہے کہ پھر انڈیپینڈنس کو یقیناً پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہی بیٹھنا پڑے گا, تو ہی کچھ ہو سکے گا. پیپلز پارٹی سے کیوں ملنا پڑے گا؟ 3 اور پارٹیاں جن کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. اچھا, چھوٹی پارٹیاں, اب ساری وہ میں سٹوری پوری سنا دوں آپ کو, تو سنائے نا, بالکل اسی لیے تو بیٹھے ہیں. وہ ان جماعتوں میں شامل ہو جائیں گے. اچھا, چھوٹی جماعتوں کے ساتھ باقاعدہ بات چیت چل رہی ہے. جس وقت یہ جو نہیں بلے باز کا نشان ایک دم سے آ گیا تھا, یہ اس سے مہینہ پہلے میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ 2 جماعتوں کے ساتھ بات چل رہی ہے, ایک پلان بی اور سی ہے. اس میں شیرانی صاحب کی جو جے یو آئی تھی اس کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی. اس وقت بھی پاکستان کے اندر 2-3 ایسی جماعتیں ہیں چھوٹی جن کے اندر یہ انڈیپینڈنٹ شامل ہو جائیں گے. اچھا جی, جو عمران خان نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ نے اس جماعت میں شامل ہو جانا. اچھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کسی جماعتیں جی مذہبی جماعتیں بھی ہیں, کوئی بھی ہو سکتی ہیں, چھوٹی جماعتیں ہوں. اب مجھے نہیں پتا, انہوں نے ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہماری یہ جو ہے 2-3 جو ہے لوگوں سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. سعد رضوی صاحب کا بھی تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں, بڑا رویہ تھوڑا سا نرم دکھائی دے رہا تھا. ٹی ایل پی نہیں. اچھا,